پاکستان کا سفارتی محاذ پر بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرنے کا مشن۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ جنوبی ایشیا میں سلامتی کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کے خاتمے کی کوششوں پر زور۔ پاکستانی سفیر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دو جوہری طاقتوں کی گرما گرمی پریشان کن ہے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا پاک بھارت کشیدگی پر اظہار تشویش۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا، پہلگام واقعے کے جواب میں ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جو خطے میں تنازع کا باعث ہو۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، امید ہے پاکستان بھارت سے تعاون کرے گا۔ امریکہ کا پاکستان بھارت کشیدگی کا حل نکالنے کا مطالبہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں، امن کے لیے پاکستان اور بھارت ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ ختم کرانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پریس بریفنگ کرتے ہوئے کہا، امریکہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مختلف سطحوں پر رابطے میں ہے۔ خطے کی صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت جاری رکھے گا۔ چین کا پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان۔ جیونگ زیٹونگ کا کہنا ہے، چین جنوبی ایشیا میں امن چاہتا ہے۔ چین ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ وزیر اعظم سے چینی سفیر کی ملاقات۔ شہباز شریف کا موجودہ حالات میں حمایت پر اظہار تشکر۔ پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے مخلصانہ پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، بھارتی اقدامات دہشت گردی کے خلاف توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پانی کو جارحیت کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر قطر کی جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ موجودہ بحران کم کرنے کے لیے پاکستان سے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے بھارتی آبی جارحیت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ کہا، پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے۔ بھارت کا پاکستانی شہریوں کے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ سنگین انسانی مسائل پیدا کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے، کئی مریض جن کی صحت نازک تھی، علاج مکمل کیے بغیر پاکستان واپس آنے پر مجبور ہوئے۔ خاندانوں کے بچھڑے اور بچھڑنے کے ساتھ بچوں کے والدین سے جدا ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی۔ پاکستان کے خلاف مہم جوئی کا بھرپور قوت سے جواب دیا جائے گا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، دو جوہری قوتیں آمنے سامنے آئیں تو حالات کیا صورت اختیار کرتے ہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پہلگام واقعے سے متعلق ابھی تک پاکستان کو یا دنیا کے سامنے کوئی ثبوت نہیں رکھا گیا۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت سفارتی میدان میں اکیلا رہ گیا۔ دنیا نے اپنا وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈال دیا۔ چین، ترکیہ، قطر کے بعد آذربائیجان نے بھی پاکستان کی کھل کر حمایت کر دی۔ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے پاکستان کے ذمہ دارانہ اقدامات کی تعریف۔ آذربائیجان کا پہلگام حملے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ وزارت خارجہ آذربائیجان سے جاری بیان میں کہا گیا ہے، پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی پر تشویش ہے۔ تنازع کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی نکالا جائے۔ ناکام سیکیورٹی پالیسی پہلگام فالز فلیگ کی وجہ بنی۔ بھارت کا اعتراف، بھارتی انٹیلیجنس کی ناکامی شدید تنقید کی زد میں۔ انسداد دہشت گردی کے ماہر اجے ساہنی نے پہلگام واقعے کو مودی حکومت کی ناکامی قرار دے دیا۔ دفاعی ماہرین نے کہا ہے، بھارت کا اپنی ناکامیوں کا اعتراف پاکستان کے موقف کی جیت ہے۔ نام نہاد سیکولر بھارت میں مسلمانوں پر زمین تنگ۔ ہندو اکثریت والے علاقوں میں مسلمانوں کو 2 دن میں دکانیں خالی کرنے کا الٹیمیٹم۔ مختلف شہروں میں ہندو انتہا پسندوں کی ریلیاں۔ کہا، ہمارے لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے تو کوئی مسلمان نہیں بچے گا۔ بھارت میں جاری اسلام اور مسلمان دشمنی نے 2 قومی نظریے کو سچ ثابت کر دیا۔ 41 سال سے بھارت میں مقیم پاکستانی خاتون ملک بدر
خاتون کو اپنی 2 بیٹیوں کو اور شوہر کے پاس چھوڑ کر پاکستان آنا پڑا۔ خاتون کا کہنا ہے پاکستان میں کوئی ٹھکانہ نہیں، پہلگام واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو سزا ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ انتہا پسند ہندو مسلمانوں پر مظالم دیکھ کر انتہائی کشمیر کشمیریوں کا ہے، بھارت کا نہیں۔ بزرگ کشمیری خاتون نے ہندوستانیوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیے، بار بار زور دینے کے باوجود بھارت ماتا کی جے بولنے سے انکار، کہا ہم مسلمان ہیں، بھارت ماتا کی جے نہیں بول سکتے، بھارت جو چاہے کہے، کشمیر بھارت کا نہیں، کشمیریوں کا ہی رہے گا۔ ایک طرف بھارت کی تنگ نظری، دوسری طرف پاکستان کی دریا دلی۔ نارووال کرتارپور راہداری کے ذریعے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری، پاکستان آمد پر بھارتی حکومت کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے، کہا سرحد کے اس پار ہمیں بہت ذلیل کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں بہت عزت اور پیار ملتا ہے۔ یاتریوں کا حکومت پاکستان سے اظہار تشکر، سکھ یاتری کرتارپور میں اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر پاکستانی اور سکھ کمیونٹی کا بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، سکھ آزاد خالصتان کے پرچم اٹھائے، مظاہرین کی نعرے بازی، مظاہرے میں سکھ خواتین بھی شریک تھیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 2900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,14,000 کی سطح عبور کر گیا۔ 9 مئی مقدمات، سپریم کورٹ نے سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی، اعجاز چودھری کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم، جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا اعجاز چودھری کے خلاف کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے۔ کراچی میں منشیات کیس میں گرفتار ملزم ساحر کی درخواست ضمانت منظور، عدالت کا ملزم ساحر کو 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم، لارجر بینچ نے ملزم ساحر حسن کی درخواست ضمانت آئینی بینچ کا دائرہ سماعت قرار دے دیا تھا۔ ملزم سے 557 گرام ویڈ گانجا برآمد ہوا تھا۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی، مری، گلیات، اٹک اور چکوال میں بھی بارش کی توقع، یوب، موسیٰ خیل، بارکھان، خزدار، لسبیلا اور اواران میں بھی بارش کا امکان، آزاد کشمیر کے بعض مقامات پر بھی تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ گزشتہ رات ملک کے مختلف شہروں میں ہونے والی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، اسلام آباد میں فلائٹ آپریشن متاثر، لاہور میں درخت اکھڑ گئے، شہر کے درجنوں علاقوں میں بجلی بند رہی، پی ڈی ایم اے کا طوفانی بارشوں کا سلسلہ 4 مئی تک جاری رہنے کا الرٹ جاری۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی، ایران سے تیل کی خریداری کرنے والے امریکہ سے کسی قسم کا کاروبار نہیں کر سکیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعلان، خبردار کرتے ہوئے کہا ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل کی تمام خریداری بند ہونی چاہیے، جو فرد یا ملک ایران سے تیل یا پیٹرو کیمیکل خریدے گا اس پر پابندیاں لگائیں گے۔ اسرائیل کو تاریخ کی تباہ کن آگ کا سامنا، اسرائیل کے جنگلات میں لگی ہولناک آگ بے قابو، تقریباً 5000 ایکڑ رقبہ جل کر خاکستر، ایمرجنسی نافذ، اسرائیل نے عالمی مدد طلب کر لی، بیت المقدس میں لگنے والی آگ کے باعث 9 سے زائد بستیوں کو خالی کرا لیا گیا، 10,000 سے زائد افراد کا انخلاء، آتش زدگی میں کم از کم 23 افراد زخمی۔ اور پی ایس ایل کا رنگا رنگ میلہ، آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی میں جوڑ پڑے گا، دونوں ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم میں رات 8 بجے آمنے سامنے ہوں گی۔ گزشتہ روز کراچی کنگز نے ملتان سلطانز کو شکست دے دی، کراچی کنگز نے پہلے کھیلتے ہوئے 204 رنز بنائے، جواب میں ملتان سلطانز کی ٹیم 117 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔